والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کا ایک حکم قربانی، اس پر دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب. یہ کیوں بولنا پڑ رہا ہے اس عنوان پر؟ اس لیے کہ مسلمان لوگ غیروں کے ساتھ رہ کر یا پھر فلموں کو دیکھ کر سوشل میڈیا سے تعلق زیادہ کر کے غلط سلط باتوں کو، غلط سلط نیوز کو سن کر مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی ڈاؤٹس پیدا ہو چکے ہیں. اب اگر دشمنوں کی طرف سے جو ڈاؤٹس پیدا کیے گئے دلوں کے اندر، مسلمان ان پر یقین کر لیا ہے، اب اگر ان ڈاؤٹس کو اگر ہم کلیئر نہیں کریں گے، مسلمان دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، سوالات اور ڈاؤٹس پر یقین کر لے گا. جب کوئی مسلمان بندہ اسلام کے کسی حکم پر ڈاؤٹ کرتا ہے یا انکار دور کی بات ہے، ڈاؤٹ کیا یا عیب نکالا، بس ختم، اسلام سے باہر ہو گیا. یا پھر اور اس سے بھی آگے کی بات، اگر کوئی دشمن، اسلام کا دشمن، اسلام کے کسی حکم کے بارے میں سوالات شروع کر دیا، تمہارے مذہب میں یہ کئی کو ہے، تمہارے مذہب میں وہ کئی کو ہے، وہ عقل کے خلاف ہے، یہ ایسا ہے، یہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے بول کر اگر کوئی دشمن اس طرح ڈاؤٹ پیدا کیا، اب اگر ہمارا کوئی مسلمان بندہ اس کے ڈاؤٹ پر ہاں تو بس صحیح بول کر بول لیا، ان بولتا سو بات صحیح سے، تو قربانی اسلام کے اندر ظلم ہے تو صحیح بھی، اگر اسے یقین کر لیا، ہاں بول کر بول دیا، بس ختم، اسلام سے باہر ہو گیا. تو اس لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے آج یہ عنوان. دوسری بات، دشمنوں کو جواب دینے کے لیے یہ عنوان رہے گا. توجہ سے سنیں اس عنوان کو، جتنی بات ہو سکے گی اتنی بات کروں گا. اچھا، دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر، اسلام پر کیا کیا ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کچھ اجمالی طور پر اسے سن لیں. یہ لوگوں کو کیا اعتراضات ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر 1، یہ جو ڈاؤٹس اب بول رہا ہوں یہ دشمنوں کی طرف سے ہے. ہو سکے تو پھر 10 بولوں گا ڈاؤٹس، 10 ان کے سوالات کا جواب دوں گا. اگر نہیں رہا تو پھر ایک بات پہ بات پوری ہو جائے گی، پورا جمعہ ہو جائے گا. یہ پوری ڈاؤٹ سن لیں ان کے. دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر کیا کیا سوالات ہوتے ہیں قربانی کے بارے میں. نمبر 1، قربانی جانور پر ظلم ہے. نمبر 2، یہ ہمارا مذہب کا مسئلہ نہیں، یہ سوال ہمارا نہیں ہے، یہ دشمنوں کی طرف سے سوال ہے. نمبر 1، قربانی جانور پر ظلم ہے. نمبر 2، قربانی رحم کے خلاف ہے. نمبر 3، قربانی عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف کرتے قربانی کیسا ہے، بعد میں آئے گی بات، اگر موقع رہے تو بولوں گا. نمبر 2 تو رحم کے خلاف ہے. نمبر 3 عقل کے خلاف ہے. نمبر 4 قربانی یہ مال ویسٹ کرنا ہے. نمبر 5 قربانی جانوروں کی نسل کشی ہے، جانوروں کے
ان کی نسل کو، ان کے بچوں کو ختم کر دینا کہتے ہیں۔ نمبر 6، قربانی سے معاشی نقصان ہوتا ہے، اکنامک ختم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اکنامک، معاشی نقصان کا مطلب ہے اس کے ذریعے سے دھندے بیپار وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ نہیں رہا تو پھر کیسا؟ ذبح کر دے چلے گئے تو پھر جو لوگ اس کا بیپار کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے جانور نہیں ملیں گی، پھر یہ مطلب ہے معاشی نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 7، قربانی گوشت کا ضیاع ہے، گوشت کو ویسٹ کرنا ہے۔ مسلمان نے گئی کٹے تو گئی پورا کھاتا، کیا نہیں کھاتا، چھڑ دیتا بول کر، ایسا ایک اعتراض سوال ان کا۔ نمبر 8، گوشت خور دہشت گرد ہوتے ہیں، گوشت کھانے والے انہوں ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 9، اسلام میں ذبح کا طریقہ ظالمانہ ہے، ذبح کا جو طریقہ ہے جانور کو کھینچ کر لے جانے کا، یہ ظالمانہ طریقہ ہے کہتے ہیں۔ نمبر 10، قربانی کے بجائے رفاہی خدمات کیوں نہیں کرتے؟ قربانی کہیں کرنا ہے، کسی غریب کو پیسے دے دو، کام ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کے بچے کی شادی ہو جائے گی۔ ایک اعتراض، یہ ٹوٹل 10 اعتراضات ہیں۔ اب جتنا وقت رہے گا اگر آپ سنتے اثر تک تو پورے اعتراض بولوں گا، پورے سوالات کا جواب دوں گا، اگر نہیں تو پھر جتنا وقت ہو سکے ایک مکال گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بات ختم کر دوں گا۔ نمبر 1 اعتراض کیا ہے ان کا؟ قربانی ظلم ہے، قربانی جانور پر ظلم ہے۔ اب ذرا اعتراضات کا جواب سننے سے پہلے ذرا اعتراض کئی کو پیدا ہوتا ہے یہ سن لو ذرا 1-2 باتیں۔ کسی بھی مسلمان کو اس قسم کے اعتراضات کئی کو پیدا ہوتے ہیں، یہ اعتراضات کرنے والے لوگ دشمن ہے، اسلام کے باہر کے لوگ ہیں، لیکن کچھ مسلمان نام رکھے ہوئے لوگ بھی اس قسم کے اعتراضات پر حامی بھرتے ہیں، ہاں بول کر۔ اب یہ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں اس قسم کے اعتراضات پر حامی کیوں بھرتے یہ لوگ؟ ہوا کا ان کی باتوں میں کیوں آتے یہ لوگ؟ یا کسی مسلمان کے دل میں یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سوالات تو ہیں غیروں کی طرف سے، لیکن اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ سوالات اگر پنپتے ہیں تو وجوہات کیا ہے، ریزنس کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کسی مسلمان کے دل میں قربانی کے بارے میں ہو یا کسی اور اللہ کے حکم کے بارے میں ہو، اگر سوال پیدا ہوتا ہے، شک اور ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، نمبر 1 وجہ کیا ہے؟ خدا سے بے تعلقی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی، اللہ سے تعلق کچھ نہیں ہے اس کا۔ آپ خود ذرا غور کرو، اگر کوئی بندہ، کوئی عام انسان کا اگر اس کا تعلق کسی پولیٹیکل لیڈر سے ہے، پولیٹیکل لیڈر کے پاس جانا آنا ہوتا رہتا ہے، یہ اسے کوئی گفٹ دیتا رہتا ہے، وہ اپنی کسی شادی میں اس آدمی کو بلاتا رہتا ہے، تو پھر لوگ دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ ان دونوں کو تعلق مضبوط ہے، سکا ہے بول کر سمجھیں گے۔ جب اس آدمی کو کوئی تکلیف آئے گی تو پھر وہ پولیٹیکل لیڈر اس کی تکلیف میں وہ ساتھ دینے کے لیے آئے گا، اس کی تکلیف دور کرنے آئے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ وہ سی ایم پی ایم اس عام آدمی کے تکلیف دور کرنے کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ تعلق مضبوط ہے دونوں کا۔ جب دنیاوی اعتبار سے ایک عام آدمی کا تعلق ایک انسان سے ہو جاتا ہے، جسے چند دنوں کے لیے کرسی ملی ہے، چند سالوں کے لیے کرسی ملی ہے، یہ بھی انسان وہ بھی انسان، یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، نہ یہ خدا نہ وہ خدا، یہ بھی مرے گا وہ بھی مرے گا، بس اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، اتنی بات ہے، اس کے پاس یہ کرسی کی طاقت ہے، اس کے پاس یہ کرسی کی طاقت نہیں ہے، بس ختم، اتنی بات ہے۔ اور نہ تو یہ بھی مرے گا وہ بھی مرے گا، ان کب پڑتا اسے معلوم نہیں، ان کب پڑتا اسے معلوم نہیں، اس کی موت کا نہ اسے علم ہے نہ اس کی موت کا اسے علم ہے۔ لیکن پھر بھی جب اس عام آدمی کا تعلق اس پولیٹیکل لیڈر سے ہو جاتا ہے تو یہ عام آدمی کبھی تکلیف میں پڑ جاتا ہے، کوئی مصیبت یا پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس عام آدمی کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ پولیٹیکل لیڈر سی ایم ہو، پی ایم ہو یا پھر کارپوریشن کا کوئی ممبر کیوں نہ ہو، وہ آدمی اس عام آدمی کی تکلیف دور کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دونوں کے تعلقات، کانٹیکٹ مضبوط ہے۔ آپ ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، جب عام آدمی، اب یہ عام مخلوقات کے جب آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات مضبوط ہو گئے، رشتہ مضبوط ہو گیا، دوستی مضبوط ہو گئی، تو پھر وہ عام آدمی، یہ انسان وہ انسان، اسے چند دن کے لیے سیٹ کی اور کرسی کی مہلت ملی ہے، تو پھر وہ کرسی والا آدمی، وہ عہدیدار، وہ حکمران، وہ بادشاہ، وہ لیڈر، وہ سی ایم اور پی ایم، اس اپنے ساتھ میں دم بھرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ جب مسلمان بندہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمان کو تکلیف میں کیوں رکھیں گے؟
جب اس کا تعلق اس سے ہو گیا، اسے تکلیف دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ یہی بات اگر انسان اور مسلمان کا تعلق جب رب سے ہو جاتا ہے تو پھر رب اپنے بندے کو تکلیفیں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب وہ اگر سی ایم پی جب اگر اس عام آدمی کو کوئی کسی کام کے لیے بلائے یا پھر اپنی سیاسی کوئی میٹنگ کے لیے بلائے، کسی اور سفر کے لیے بلائے، تو پھر یہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے 5 دن 10 دن مہینہ تک اس کے ساتھ پھرنے تیار ہو جاتا ہے۔ تعلق مضبوط ہو گیا، بھائی تیرے بیوی بچے ہے تو بھائی ہے جان دو، چھوڑو کوئی بات نہیں ہے، تو خواہ اس کے ساتھ کیوں پھرتا ہے؟ تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملتا نہیں ملتا بات کی بات ہے۔ میں اگر کسی کیس میں اٹک گیا وہ میرا ہاتھ پکڑ لے کر میرا کیس چھڑا لے گا، اتنی امید اسے ہوتی ہے۔ اس کی تعلق کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو خطرات سے اور حادثات سے بچ سکتا ہوں، ایک بھروسہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک مسلمان کو اللہ سے تعلق جوڑنے پر مصیبتوں سے رہائی یا پھر حادثات سے رہائی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی اسلام کے حکم پر، تو اس کی پہلی وجہ اللہ سے تعلق کی کمی۔ جب اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب ایک عام آدمی مر گیا، اب میرا انتقال ہو گیا، تو پھر میری جنازے کے لیے کیا پی ایم آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ آپ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ ہمارے حضرت ہے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، نبی کے وارث ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ مسلمان یہ اس سے آگے کی بات، حضرت امام صاحب وہ اس سے آگے کی بات، نبی کے وارث ہے، بڑی نسبت ہے ان کی، سینے میں قرآن ہے ان کے۔ اگر یہ ولی ہے، بڑے ہمارے سے بڑے نمازی ہیں، اگر یہ عاشق رسول ہیں، اگر یہ جنتی ہے، تو پھر ان کی جنازہ ہم پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی جنازے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ایسا نہیں۔ میں گنہگار ہوں، اگر آپ میں سے اللہ کا کوئی ولی ہے، اگر نبی کا کوئی عاشق ہے، تو پھر اس کی جنازہ میری پڑھنے سے میری بخشش ہو جائے گی۔ نسبت سے لوگ جنازے کو آتے ہیں۔ اگر اب نہیں مر گیا تو پھر سی ایم کہیں کو آئے گا، نہیں آئے گا کیوں؟ تعلق نہیں ہے میرا اس کا۔ اگر تعلق ہوگا تو پھر وہ بھی میرے لیے جنازے کے لیے آئے گا۔ وہی بات ہے، جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے کسی حکم سے اعتراض سوال نہیں ہوتا، کہیں کو چوں چرا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ڈاؤٹس کیوں پیدا ہوتے؟ پہلی وجہ بتا دیا، پہلی وجہ اللہ سے تعلق کی کمی۔ اگر ہم اس وقت جس طرح آج مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ہے، جمعے کو ایک بار آنے کا، عید کو ایک بار آنے کا، بعض لوگ تو وہ ہیں جو عید کو نظر نہیں آتے، عید کو بھی نظر نہیں آتے۔ اب اگر عید کو بھی نظر نہیں آئیں گے تو پھر کب نظر آئیں گے بابا؟ کب نظر آئیں گے؟ کب نظر آئیں گے؟ مسلمان کا تعلق تو اللہ سے ایسا ہو جانا کہ اگر اس کی موت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جنازے کے لیے فرشتوں کو بھیجے۔ ایسے انسان دنیا میں گزرے ہیں کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے جنازے کے لیے فرشتے آسمان سے اترے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھا۔ اللہ کے نیک بندے سے گزرے دنیا میں، عجیب سکے پھینک رہا انہوں میں باتیں، اللہ کے عاشقین نبی کے صحابہ ایسے گزرے، انہوں ایسی زندگی گزار کر گئے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش کانپا۔ صحابہ میں موجود ایسے لوگ، جب ان کا جنازہ ہوا، ان کی وفات ہوئی، جب ان کی روح نکلی، ان کی سانس جب کٹی تو پھر اللہ کے آسمان سے اللہ کے فرشتے آئے ان کے جنازے کے لیے، ان کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے۔ یہ ہوگا کب؟ جب اس قوم کا تعلق، اب یہ جو باتیں بولا نہیں، ان کے وفات پر آسمان کانپ اٹھا، اللہ کا عرش کانپ اٹھا، اور پھر اللہ کے فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آ گئے۔ یہ کیوں آئے؟ ہماری طرح جمعے کو ایک مرتبہ آنے کی وجہ سے نہیں آئے وہ لوگ، اللہ کے فرشتے، یا پھر 360 پر 5 دنوں میں سے صرف ایک دن کو اگر نماز کو آ گئی عید کو تو پھر ان کے جنازے کے لیے فرشتے نہیں آئے آسمان سے۔ ان کا تعلق ہمیشہ اللہ سے تھا، سوتے بھی تھے اللہ کے نام سے، جیتے بھی تھے اللہ کے نام پر۔ اگر ان کو مرنے کا وقت بھی آ جاتا اللہ کے نام پر مرنا، انہوں اپنے زندگی سے بڑا پیار سمجھتے تھے، ان کو زندگی سے زیادہ بڑا پیار تھا موت سے۔ اللہ کے نام پر مرنا ان کو بڑا پیار تھا، بڑا پسند آتا تھا۔ اب ہم کو تو مرنا تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ کے نام پر اپنا واجب حق قربانی جمع کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اب جو بندہ اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کر رہا ہے، وہ پھر اللہ کے نام پر وہ خود کیا کٹے گا؟ اپنی اولاد کو کیا کٹائے گا؟ وہ ابراہیم ہی تھے، وہ عاشق خدا ہی تھے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کے عشق کا
محبت کا ثبوت اور اظہار کرنے کے لیے جب نمرود ان کو آگ میں ڈالنے کا سوچا، ڈال بھی دیا، چھلانگ لگا بھی دیے۔ وہ ابراہیم عاشق خدا ہی تھے کہ جن کو خواب میں اللہ نے یہ بشارت دی، جن کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ تم اپنے بیٹے کے گلے پر چاقو چلاؤ، تو بغیر کسی تعویل کے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یا پھر میں اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دوں کیا؟ انہوں نے نہیں سوچا ایسا۔ 2-3 دن تک خواب آیا، بیٹے کو قربان کرنے چلے گئے۔ اگر اس وقت اگر خواب میں ایسا خواب آیا تو ہم کیا سمجھیں گے؟ دشمن میرے پیچھے بلک پڑے سکے سمجھیں گے ہمیں؟ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے بول کر نہیں سمجھیں گے؟ اور ہمارے اگر خواب میں اگر اس قسم کا خواب آ گیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرے سر کا، یا پھر خود اپنے آپ کو ذبح کرے سر کا، وہ خواب پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کا خواب وہ وہی ہوتا ہے، ہمارا خواب وہی کہیں کو ہوتا۔ انہوں نبیاں تھے، جیسا جاگتے ہوئے ہونے کی حالت میں جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے وہی ہوتی ہے، ویسا نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء سوتے بھی ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام آدمی اگر سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سو گیا، پھر لیٹ کر سو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک نبی جب سوتا ہے، چاہے وہ لیٹ کر سوئے چاہے وہ ٹیک لگا کر سوئے، لیکن نبی کے وضو سوتے بھی نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ جب عام آدمی سو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، اس کا دل سو جاتا ہے، لیکن جب ایک خاص اللہ کا بندہ نبی جب سو جاتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب دکھایا گیا 2-3 دن تک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وہی سمجھا، اللہ کی طرف سے یہ کام کرنے کا مجھے حکم مل رہا ہے سمجھا انہوں نے، فالتو خواب نہیں سمجھا، میرے دشمن بلّہ کے ہو گئے انہیں سمجھا انہوں نے۔ آگے چلو، تو اگر مسلمانوں کا تعلق جیسا اب کمزور ہے اللہ سے، اگر یہی حال رہا اللہ سے تعلق کی کمزوری کا، تو پھر مسلمان اس قسم کے اعتراضات اور سوال اور شکوک شبہات پہ پڑھ کر اپنے ایمان کو ختم کر لیں گے۔ پھر تو شکوک اور شبہات ڈاؤٹس کئی کو پیدا ہوتے۔ نمبر 1، اللہ سے تعلق نہیں رہتا، تعلق ختم ہو گیا، کم نہیں، اس وقت مسلمانوں کا تعلق اللہ سے کم نہیں، بالکل ختم ہی ہو گیا۔ ختم نہیں ہونا مسلمان کا تعلق اللہ سے، ختم نہیں ہونا بلکہ پیدا ہونے کے بعد میں سب سے پہلے مسلمان کے کان میں جو پیغام پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، وہ اللہ اکبر کا پیغام ہے۔ بندے تو کبھی بھی اپنے کام کو بڑھانا مت سمجھ، تو کبھی بھی اپنی مصروفیت کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، نیند کو، کھانے کو، پینے کو، حرام کام کو بھی کیوں نہ ہو تو بڑھانا سمجھ۔ اسی لیے تیرا خدا بڑا ہے، اسی لیے تیرے پیدا ہونے کے بعد میں تیرے کان میں وہ پیغام سنایا گیا ہے۔ جب مرتا ہے بندہ تب بھی کیا پڑھتے ہیں؟ جنازے کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، وہی پیغام ہے۔ اب تو مر گیا بندے، تجھے موت آئی لیکن تیری خدا کو کبھی موت نہیں آئی، پیغام اس کے اندر ہے۔ جو خدا سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، مرنے پر وہی تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ سب سے بڑا وہ ہے، اس سب سے بڑے ذات کی سے بات کرنی زندگی بھر، پیغام ہے اس کے ذریعے سے۔ اگر مسلمان کا تعلق اللہ سے کمزور رہے گا یا ختم ہو جائے گا، شکوک شبہات پیدا ہوتے رہیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ڈاؤٹ پیدا ہونے کی وجہ یہ۔ نمبر دو جہالت، اسلامی احکامات سے کوئی نالج نہیں، واقفیت نہیں، کون سا حکم فرض ہے، کون سا حکم واجب ہے، کون سا حکم نفل اور مستحب ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اب جہالت جب آ جائے گی تو پھر آدمی کا حال کیا ہوگا معلوم؟ اب جب علم سے تعلق نہیں ہوگا، جب آدمی کو اسلامی نالج نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ حالت کیا ہوگی معلوم آپ کو؟ ایک ریئل قصہ ہوا، ایک آدمی عمرے کو جا رہا تھا، ایئرپورٹ کو چلے گئے، عمرے کو جانا کا قبول کو جانے کے بعد میں ایئرپورٹ میں یہ عمرے کو جانے والا آدمی اور اس کے دوست احباب وغیرہ رشتہ دار وغیرہ ایئرپورٹ میں نماز پڑھنے لگے۔ انہوں جاتا ہے لوگ عمرے کو، اسے نماز پڑھا کو بولیے، ان نماز پڑھانا شروع کر لیا رکعت کی ادھن کو۔ بعد میں نماز کے ختم پر اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد میں اشہد اللہ تک پڑھ کو 100 سجدہ کیا، 2 سجدے کیا، 100 سجدہ۔ نماز میں غلطی ہو تو 100 سجدہ کرتے نہیں، کب کرنا 100 سجدہ؟ واجب چھوٹا تو 100 سجدہ کرنا، فرض چھوٹا تو نہیں، سجدہ فرض ہے
دو سجدے کرنا نماز میں، اگر ایک سجدہ کر لیا تو فرض چھوٹ گیا، سو سجدہ کر تو نماز ہوتی کیا؟ فرض کے چھوٹے پر واجب سجدہ سہو نہیں، واجب کے چھوٹے پر سجدہ سہو ہے۔ اب نماز کے اندر واجبات بھی ہے، فرائض بھی ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، اب فرض چھوٹ گیا نہیں، سجدہ سہو سے نماز پوری نہیں ہوگی، واجب چھوٹ گیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز پوری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 3 رکعت واجب تک نماز پڑھنا ہے عشاء کے بعد، اگر اس میں تیسری رکعت میں رکعت توڑ کو رکعت پڑھنا ہے دعائے خروج پڑھنے کے واسطے، اگر وہ پڑھنا رکعت توڑ کو پڑھنا دعائے خروج پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی بندہ رکعت نہیں توڑا، رکعت نہیں بنا، سجدے میں رکوع میں چلے گیا، ایسا نماز پوری کر لیا، یا پھر ایسا نماز پوری کر لیا تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، واجب چھوٹ گیا پھر، یا پھر اگر وہ بندہ دو سجدے کرنے کے بعد میں اشہد اللہ تک پڑھنے کے بعد اگر سو سجدہ کرے گا، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے پھر تحیات پوری پڑے گا، نماز پوری ہو جائے گی۔ اب وہ جو تیسری رکعت میں واجب اتر کی تیسری رکعت میں جو رکعت توڑ کر بننا ہے دعائے خروج کے لیے، وہ واجب ہے، اور واجب چھوٹ گیا تو پھر نماز کس سے پوری ہو رہی ہے؟ سجدہ سہو سے نماز پوری ہو رہی ہے۔ تو اگر سجدہ چھوٹ گیا تو معلوم کیا ہوا کہ واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن فرض چھوٹ گیا تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ اب دیکھو اب کیا ہوا، اب وہ عمرہ جانے والا بندہ نماز پڑھا دیا، پڑھاتے پڑھاتے آخر میں آخری رکعت میں کیا کیا، سلام پھیر کر ایک طرف میں سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کر کو پھر نماز پوری ہو گئی۔ بعد میں اس سے پوچھے، کسی نے ان سے پوچھا کیا بات تمہیں کیا کہ سجدہ سہو کرے تو جی کیا جی قصہ، کیا تو غلطی ہو گئی کیا جی، کیا تو واجب چھوٹ گیا کیا جی؟ پوچھے ان سے، کس سے؟ جو آدمی عمرے کو جا رہا تھا اس سے پوچھے۔ دیکھو علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، دیکھو یہ حال ہوگا۔ اس سے پوچھنے پر کیا سوال کرے اس سے، تمہیں سجدہ سہو کا ہی کچھ بات کرے، وہ کو پوچھے تو ان بولنے لگا نماز میں وضو ٹوٹ گیا تھا ہوا نکل کو، اس لیے میں سجدہ سہو کر لوں بول کر بولنے لگا۔ وضو ٹوٹ گیا تو جا کو وضو کر لے کہنا ہے یا سجدہ سہو کرنا ہے؟ سب وضو کر لے کہنا ہے۔ اب دیکھو عمرہ جانے والے آدمی کو جا رہا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے ہزاروں روپے کا خرچ کر کے، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہے کہ نماز پورا ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ اگر ٹوٹ گیا تب بھی نماز چھوڑ کر جا وضو کر لے کا لینا، اسے وہ تب تک معلوم نہیں عمرہ میں چلا ہے۔ یہی بات اگر کسی بھی کام میں اگر ہم کو علم نہیں ہوگا تو پھر وہی حال ہوگا پھر۔ اس لیے علم سے رشتہ مضبوط کرو، فجر کی تفسیر میں آتے رہو، جمعے کے بیان میں آتے رہو، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں جمعے کے بیان کو آپ دلوں کے کانوں سے ریکارڈ کرو، فون میں ریکارڈ کرو، یا پھر آپ ہو سکے تو ایک کاپی سے لا کر نوٹ کرو، آج کون سی آیت پڑھے، آج کون سا سورہ کی آیت پڑھے، کیا تفسیر کہی اس آیت کی، کیا معنی مطلب بیان کیے، کیا قصہ بیان کیے، تاریخ لکھ لو آج کے واقعہ، آج کا بیان کی، آج کے جمعے کی تاریخ ہے، یہ مہینہ ہے، یہ سال ہے، یا پھر اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ ہے، تاریخ یہ ہے، یہ جمعے کو ہمارے مولوی صاحب یہ بیان کیے تھے، ہمارے خطیب صاحب یہ بیان کیے، اس ٹاپک پر بیان کیے، قربانی پر ہونے والے سوالات کا جواب دیے، دشمنوں کو للکارے آج، مسلمانوں کو جھنجھوڑے آج، علم سے رشتہ مضبوط کرنے پر مسلمانوں کو ترغیب دیے، مسلمانوں کو تفسیر میں آنے کے لیے کہا، مسلمانوں کو علماء سے جڑ کر رہنے کے لیے کہا۔ نوٹ کرے پوائنٹ، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے یہ پوائنٹ اگر آپ کے بچے جب دیکھیں گے ہمارا باپ علم دوست تھا، ہمارا باپ علم کا دوست تھا، ہمارے باپ قرآن کی تفسیر کا عاشق تھا، ہمارے باپ کو کتابوں سے دوستی تھی، ہمارے باپ کو یہ نوٹ کرنے کی بڑی عادت تھی۔ جب آپ کے بچے دیکھیں گے ان کو اس قسم کی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں رہے گا، اس قسم کی 500-600 صفحات کی کتاب کے اندر جو میٹر ہیں ان کو ایک صفحے کے اندر میٹر پورا مل جائے گا، ان کو ملے گا یہ پیغام کہ ہمارا باپ علماء کا بڑا عاشق تھا، جمعے کو پابندی سے جاتا تھا، بلکہ نوٹ کرتا تھا بیان جمعے کے اندر کا، جمعہ کہاں پڑھا نوٹ کیا، کون سے میں جمعہ پڑھا، کیا ٹاپک سب نوٹ کیا ہمارے باپ۔ ہمارے بچوں کو پیغام ملے گا ہمارے بابا بڑے علم دوست تھے، بڑے علماء کے عاشق تھے، ان کو ہمارے بچوں کو پیغام ملے اس قسم کے نوٹ کرنے سے۔ بات ہو گئی آگے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھو اب سوال پر آ جاؤ۔ پہلا سوال کیا ہے دشمنوں کا؟ پہلا سوال ہے قربانی جانور پر ظلم ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر جانور کو قربان کرنا اگر ظلم ہے تو پھر انسان کو قربان کرنا، انسان کو مارنا ظلم نہیں ہے؟ میں کل بھی آپ کے عید کے موقع میں عرض کیا تھا، اس قسم کے جب باتیں ہوتی ہیں
ہم اگر دشمنوں کو جواب دیتے ہیں، ہمیں دینا تھا دشمنوں کو جواب، اگر آپ کو دینا ہے آپ بھی دے سکتے، لیکن جواب دے سکتے جواب سیکھو پہلے۔ اس قسم کے بیانات میں آ کر علماء کے ساتھ میں بیٹھ کر دشمنوں کے اسلام پر اعتراضات سنو پہلے، پھر جواب سنو، نوٹ کرو، پھر آپ جو چاہے اپنا ویڈیو وائرل کرو، اعتراض نوٹ کرو، ریکارڈ کرو، جواب نوٹ کرو، ریکارڈ کرو، وائرل کرو، پھر دشمنوں کو جواب دو، اسلام کا دفاع کرو۔ آپ کو ہم جو جمعے کا بیان کرنے پر ہم کو جو ثواب ملے گا وہی سب آپ کو ملے گا، کیوں؟ آپ بھی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، سیکھو جواب کو۔ ایسے ہی ہمارے بچے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں، بناؤ یا بیان ویڈیو، پھر بناؤ اس قسم کی اعتراضات کا جواب، ویڈیو بناؤ، پھر بنا کر اپلوڈ کرو، پھر کرو۔ اس وقت یہ ضرورت ہے، اس وقت دشمن اعتراض کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، آپ بھی میڈیا کو استعمال کرو اسلام کے دفاع میں، ان کو جواب دینے کے لیے آپ استعمال کرو۔ دشمن میڈیا بنایا ہے ہماری مسلمان قوم کے، مسلمان نوجوانوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے، ان کو دماغ کو کچا کرنے کے لیے، ان کی فکر کو خراب کرنے کے لیے، اسلامی فکر چینج کرنے کے لیے، کفر کی فکر داخل کرنے کے لیے۔ آپ بناؤ اس قسم کی ویڈیو، اب آپ اس قسم کے بیانات سنو، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے سوالات، شکوک، شبہات، اعتراضات کو سنو، جواب بھی سنو، پھر آپ ویڈیو بیان اپلوڈ کرو، یا پھر ویڈیو آپ اپنی طرف سے اپلوڈ کرو، جواب دخل کرو، جواب آپ دے کر اپلوڈ کرو، اس سے بھی دشمنوں کا جواب، اور پھر ہم بیان کرنے پر جو ہم کو ثواب ملے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اسلام کا دفاع کرنے پر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اعتراض کیا ہے اس کا؟ آپ ڈرے نہیں اس قسم کے بیانات کو سن کر؟ کیا بھائیوں یہاں بیٹھ کر ہمارے اتنے چھوٹے گاؤں میں بیٹھ کر موجودہ پارلیمنٹ کے کام حکمرانوں کو للکار رہی، تو ارے جب نبی کا وارث ہے تو پھر ملک کا سی ایم کیا پی ایم کا، نبی کے وارث کے سامنے کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آندھرا کا سی ایم آ گیا، پھر ملک بھر کا اگر پی ایم آ گیا، تو پھر جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ کہاں کھڑے گا؟ اگرچہ میں میرا گاؤں اپنا گاؤں ہے، لیکن امام صاحب یہاں کا ہوں، تو پھر ملک کا اگر پی ایم بھی سی ایم بھی آ جائے گا ہماری ریاست کا، تو پھر میرے پیچھے کھڑے گا، کیوں؟ یہ جو ممبر مسلح ہے یہ کرسیوں کی بنیاد پر نہیں، نبی سے نسبت کی بنیاد پر، سینے میں جب کلام بھریں گے تو پھر یہاں کھڑنے کا موقع ملے گا۔ سنو، اس لیے سنو، اس وقت ضرورت ہے اس قسم کے بیانات کی۔ اس قسم کے بیانات تو بڑے بڑے شہروں کے اندر ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بولتے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے علماء کرام کی کتابیں، ان کی کتابوں سے آپ کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں، للکار رہا ہوں دشمنوں کو۔ سنو، غور سے سنو۔ اب اگر جانور کو قربان کرنا اگر ظلم ہے، تو پھر انسانوں کو ذبح کرنا اور انسانوں کا ذبح کرنا، انسانوں کو اتیاچار کرنا، ظلم ڈھانا، یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ جب وہ ظلم ہے تو پھر یہ بھی ظلم ہونا چاہیے۔ نہیں، جب انسانوں کو کاٹنا، ماپ لنچنگ کرنا، یہ جب ظلم نہیں ہے تو پھر وہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر پہلا جواب تو یہ عقلی جواب۔ ایک بات سمجھو، یہاں پر دشمن جو اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ عقل سے اعتراض کر رہا ہے۔ اب ہمیں قرآن میں ہے، ہمارے حدیث میں ہے، ہمارے اللہ کے کلام میں بولیں گے، ارے اور اسے مانتا نہیں تو تم اس کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ پھر جب اسے مانتا ہی نہیں ہے قرآن حدیث کو، جب تم اس کے سامنے یہ پیش کریں گے حجت اور دلیل میں، تو اکثر کیا کریں گے؟ اسے ان سوال کر رہا ہے عقل سے، اس کو جواب دینا کیسا؟ عقل سے۔ پہلا جواب الزامی جواب، اگر گائے کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر کیا انسانوں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ بلا بدتر کے قانون پاس کر کے مسلمانوں کو تنگ کرنا، یا پھر اقلیت کو، جو طبقے کم ہے، میجارٹی جو لوگ کم ہے، اقلیت میں ہے، کہ ان پر ظلم ڈھانا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں کو، انسانوں کو مارنا اگر ظلم نہیں ہے، تمہاری وہ عادت بن چکی ہے، خبیث نفس انسان ہو تم، سینے کے اندر دل نہیں رکھتے ہو تم، جسم کے اندر، تو پھر تمہاری وہ فطرت ہے، تو پر یہ بھی اگر انسانوں کو تمہاری فطرت کے لحاظ سے مارنا اگر ظلم نہیں ہے، خبیث فطرت کے ہو تم، ظالم ہو، پھر یہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ جائز ہے، مار سکتے انسانوں کو، مسلمانوں کو، تو پھر یہ بھی پھر جانوروں کو، جب انسان کو مارنا کوئی ظلم نہیں تو پھر جانور کو مارنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ الزامی جواب۔ دوسری بات، اچھا جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، تو یہ بات بتاؤ صاحب، کیا صرف گائے کو ذبح کرنا ہی ظلم ہے، یا پھر مرغی کو، پوٹلے کو، اور پھر مچھلی کو، اور آگے بڑھ کر کہیں سائنس کی تحقیق ہے کہ ترکاریوں کے اندر بھی، سبزیوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، سبزیوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، سائنس کی ریسرچ ہے،
جیسا کہ ہمیں بولتے نہیں کب تو بھی جھاڑ سوکھ کو چلا گیا تو ہمیں کیا بولتے؟ کل تک کچا تھا، ہرا بھرا تھا، اگر سوکھ گیا پانی نہ ڈال کو یا پھر اسے کوئی دوا لگ گئی، جھاڑ مر گیا تو ہمیں کیا بولتے؟ اسے سوکھ گیا تو جھاڑ مر گیا بولتے۔ مر گیا کسے بولتے؟ اس کے اندر کبھی جان تھی تبھی تو اسے مر گیا بولیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ سبزیوں کے اندر بھی، جھاڑوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، بلکہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ سبزیوں کے اندر جان ہوتی ہے۔ بلکہ امریکہ کا ایک انسان یہاں تک سائنسی ریسرچ کر کے بلکہ ایک آلہ ایجاد کیا، جیسا یہ آلہ مطلب یہ آواز پہنچانے کا ایک آلہ، میری آواز دور تک نہیں پہنچتی اس لیے آواز پہنچانے کا ایک آلہ ذریعہ، ویسا امریکہ کا ایک کسان، ایک زمیندار آدمی کیا کیا، ایک آلہ تیار کیا۔ آلہ مطلب بول دو آگے کیا ہے، تو ایک آلہ تیار کیا، اس آلے کے ذریعے سے جھاڑ کو کب پانی ہونا ہے، جھاڑ کو کب پانی کی ضرورت ہے، جھاڑ کو کب دوے کی ضرورت ہے، جھاڑ کو کب گوبرے کی ضرورت ہے، یہ سب انہوں نے ایک آلہ تیار کیا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک آلہ بنایا، ایک چیز بنایا، اگر وہ چیز وہ آلہ وہ مشن جب جا کر جھاڑ کے پاس رکھتے تو وہ جھاڑ کی آواز نہیں آتی تھی، مجھے اس وقت پانی ہونا، مجھے اس وقت ہوا ہونا، مجھے اس وقت گوبر ہونا بول کر وہ ایک آلہ تیار کیا امریکہ کا ایک سائنسدان۔ مطلب اس سے کیا معلوم ہے اس واقعے سے؟ جھاڑوں کے اندر بھی، سبزیوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اب بتاؤ صاحب، جواب دو ہمارا، یا جواب سنو، جب گائے کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر بکرے کو، مرغی کو، یا پھر سبزیوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، تم ان کو بھی نہ کھاؤ صاحب۔ ہمارے ملک کے اس وقت جو پریزنٹ پی ایم صاحب ہے نہیں، یہ صاحب آج سے چند سال پہلے جب پڑوسی ملک کو گئے، اگر ہم نام بھی لے لیں گے ہم کو پکڑ لیں گے، جب ہم کو پکڑ لیں گے آپ ساتھ بھی نہیں آئیں گے، پکی بات ہے یہ تو۔ لیکن بات سنو، جب ہمارے ملک کے پی ایم صاحب جب پڑوسی ملک کو گئے، پاکستان کو چلے گئے یہ صاحب، تو وہاں کے نواز شریف صاحب کے جب گھر میں ان کی فلائٹ اتری تو وہاں جا کر پورے کھینچ کو چاہیے۔ اب کسے کھینچتے سو؟ مسلمان کھاتے کیا؟ مسلمان ملک ہے نہیں وہ، نو اسلامی ملک پاکستان، فرق اونلی مسلم ملک، اسلامی ملک نہیں وہ، مسلم ملک ہے۔ بلکہ اس وقت میں کون سا بھی اسلامی ملک نہیں ہے، نام کے خالی ہے سو، ورنہ پھر آج تک 3-4 سال ہو گئے، پھر فلسطین کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کون سا اسلامی ملک آواز اٹھا رہا ہے؟ سب یہودیوں کے غلام بن بیٹھے ہیں، ایک آواز اٹھانے کی ان کے دلوں کے اندر جگر بھی نہیں ہے، خون عمر کا دوڑتا ہی نہیں ان کے دلوں کے اندر، پھر کیا اسلامی ملک کو، کیا اسلامی ملک ہے؟ پھر کس کے نام اسلامی ملک کا نام ہے؟ پھر کون سے بادشاہ کے بیٹے ہو تم کون سے بادشاہ ہو؟ پھر جب مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ کے پاس طاقت ہے، اسلامی ملک میں رہتے ہو تو پھر آواز اٹھانا چاہیے، آپ کو اپنی فوج کو بھیجنا چاہیے۔ ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، ہم بس بول سکتے ہیں، فوج ہمارے پاس نہیں ہے ہم بھیجنے کے لیے، لیکن اسلامی ملکوں کے اندر ان کی اتھارٹی ہے، ان کا اختیار ہے، وہ لوگ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، پیٹرول بند کر سکتے ہیں، وہ اور بھی دوسری چیزیں بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جاگنے تیار نہیں، بلکہ اور آگے کی بات اور عقل کا رونا کیا روئیں، ٹاپک سے الگ بات جا رہی ہے، لیکن بات سن لو، اس وقت تو عرب ممالک کا اور عرب کے حکمرانوں کا یہ حال ہے، ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے، ان کے یہودیوں کی غلامیوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگ وہاں کے ممبر مسلموں کو آزاد نہیں لاک کر کے رکھے۔ اس وقت جمعے کے موقع پر جیسے میں للکار رہا ہوں، اس وقت کے موجودہ حکمرانوں کو اس طرح کھلا آزادی بھی نہیں وہاں کے حکمرانوں کو للکارنے کی۔ اگر کوئی وہاں کے مولوی صاحب اس طرح دھڑلے سے بیان کریں گے، وہاں کے حکمرانوں کو للکاریں گے، وہاں کے جوانوں کو للکاریں گے، بیان ختم ہونے سے پہلے مولوی صاحب کو پکڑ کے لے جا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ملک کس کا ہے؟ نام بنا کس، نام کیا، لیبل کس ملک کا ہے؟ اسلامی ملک، اسلامی ملک۔ اب اسلامی ملک تو پھر اسلام سنا کیوں چاہتے ہو؟ کیا بات ہوئی ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں، اس وقت تو کوئی ملک ہماری نظر میں اسلامی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر مینٹالٹی، سوچ، فکر سب کچھ وہاں ہوتے۔ شراب کھانے کو لے کیا اسلامی ملک کا ہے؟ عورتوں کے لیے لیسن دیا جا رہا ہے، کون سا اسلامی ملک کا ہے؟ غیر مسلموں کے لیے آنے جانے کی پوری پرمیشن ہے۔ ملک بھارت کے بڑے بڑے نامور پنڈتوں کو بلایا جا رہا ہے وہاں پر، فلم تھیٹر کرکل ہے، پھر کون سا اسلامی ملک رہا؟ وہی کہہ رہا ہوں، اس وقت میں کوئی ملک اسلامی ملک نہیں رہا، بس نام کیا ہے، کام کے نہیں ہے۔ وہی بول رہا ہوں، پڑوسی ملک بھی مسلم ملک ہے، اونلی فار مسلم ملک، نو اسلامی ملک۔ وہاں پر جب وہ مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمان کیا کھائیں گے؟
جب ہمارے صاحب وہاں کو گئے تو پھر انہوں نواز شریف کے گھر کو گئے، انہوں کیا کھائے؟ ترکاری کے یا پھر گوبھی کے تلے سو سکا کھائے کوئی کیا نو نواز شریف کچھ کھلایا سو ان کو؟ نواز شریف کیا کھاتا کرتے پوچھو سے؟ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کیا کھاتا ہے؟ انہوں جا کیا کھا کر آئے؟ گوبھی کھا کر آئے۔ جب تم جا سکتے ہو، ملک کو جا سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، ہم ملک نام تک نہیں لینا ہے، عجیب بات ہے، تمہارے لیے جانا جائز ہے، ہمارے کو سارے نام لینا، واقعہ بیان کرنے کے لیے بھی نام لینا جائز نہیں ہے، یہ کیا عجیب بات ہے؟ کون سے عقل تم اپنے دل دماغ کے اندر پال رہے ہو؟ عقل بھی افسوس کر رہی ہے میں کس انسان کے دل دماغ کے اندر آ گئی ہوں، کس انسان کے دھڑ کے اندر ہوں، عقل بھی افسوس کر رہی ہے۔ تو آگے سنو، تو جانوروں کو اگر ظلم ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر بتاؤ کہ صرف گائے کو ذبح کرنا ظلم ہے یا پھر مرغیوں کو ذبح کرنا بھی ظلم ہے، پوٹلوں کو ذبح کرنا بھی ظلم ہے؟ جب گائے بھی جانور ہے، اس کے اندر بھی جان ہے، مرغی کے اندر بھی جان ہے، پوٹلے کے اندر بھی جان ہے، جب وہ ظلم ہے تو پھر یہ بھی ظلم ہونا چاہیے، جب اس کا ذبح ظلم ہے تو پھر اس کا ذبح ظلم ہونا چاہیے۔ بلکہ تمہیں لوگوں کا تو ترکاری بھی نہیں کھانا، تمہیں نہیں، سمجھ جاؤ، اشارے سمجھ جاؤ، زیادہ بولنے کا موقع نہ دو، ورنہ پھر ہم لوگ تو بول دیں گے، پھر آپ کو ہوگا کیا ہونا ہے وہ۔ لیکن اس قسم کے بیانات کو سنو، سننے کا جذبہ پیدا کرو، اس قسم کے چرچے رکھو اپنے درمیان میں، جب اس قسم کی باتیں سنیں گے آپ کی عقل بڑھے گی، آپ خود جواب دے سکتے دشمنوں کو۔ سنو، حق کو سنو۔ اس وقت تقاضا یہ ہے، مسواک کی فضائل بولنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت میں یہ مسائل بولنے کا موقع ہے، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے سوالات اور اعتراضات کا جواب دینے کا موقع ہے اس وقت میں۔ میں عام باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں جو آپ چاہتے ہیں، ملک مذہب جو تقاضا کر رہا ہے، حالات جو تقاضا کر رہی، ہماری فکر جو تقاضا کر رہی ہے، اس کو بولنے کا عادی ہوں۔ تمہارے لیے تو صاحب ترکاری بھی کھانا ظلم ہے، اس لیے کہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ ترکاری کو تو جان ہوتی ہے، تم ترکاری کو جان نکو کرو، تمہیں ترکاری بھی نکو کھاؤ، لیکن تم کھاتے نہیں کھاتے ہو، سب کچھ کھاتے ہو۔ اور آگے کی بات اور آگے بڑھ کر کہوں، پوری دنیا کے اندر مذہبی اعتبار سے بھی اس کے اندر نوٹ کیا گیا ہے، اس وقت بولنے کا نہیں، لیکن ایک پوائنٹ بول دیتا ہوں، ہمارے ملک سے باہر کے ممالک کے اندر گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے، گائے کا، اور وہ کس کی کمپنیاں ہیں؟ غیر مسلموں کی کمپنیاں ہیں۔ نام ان کمپنیوں کا نام بھی کیا ہے؟ الکبیر، یہ کمپنی کا نام، ایسا اور کئی نام دیکھو۔ الکبیر یہ نام کس کا ہو سکتا ہے؟ ہمارے رب کا نام ہے، اللہ اکبر ہے نہیں، ویسا کبیر نام دیکھے تو مسلمانوں کا ہے، لیکن کام کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے نام پر۔ مسلمان جس جانور کو کھا رہے ہیں ان پر تم اعتراض کرتے ہو، لیکن تمہارے دھرم کو ماننے والے لوگ ہی مسلمانوں کے رب کا نام لگا کر، لیبل لگا کر کمپنیوں پر پورا گوشت یہاں سے گائے کا دوسرے ملکوں کو بیچتے ہیں۔ پکڑو ان کو، پھر نہیں پکڑتے صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے ان کو ملتا رہتا چارہ۔ جانوروں کو کیا ڈالتے؟ چارہ ڈالتے نہیں، کتے کو بسکٹ ڈالے کیا کرتا انہوں؟ دم ہلاتا ہو، پیچھے آتا، ویسا وہی حال ہے ان کا، ڈالتے تھے چارہ انہوں کیا کرتے وہ نہیں بولتے سر، نہیں بولتے۔ ریسرچ ہے، ریسرچ میرے پاس ریسرچ ہے اس کی پوری، بلکہ کتاب کے اندر پوری ریسرچ ہے، تاریخ اعتبار سے یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی ہے یہ سب چیزیں، کیا کہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر، یجروید کے اندر، اتھروید کے اندر گائے کھانے کے بارے میں کوئی حکم ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں ان کے مذہب کے اندر ہے۔ دیکھو، بھارت دیشంలో అతి పెద్ద ఆవు మాంసం అమ్మే హిందువుల కంపెనీలు, देखो नंबर 1 अल कबीर, ये कंपनी। बीफ यगुमती संदम, देखो ये इसमें एक कब से शुरू हुई कंपनी? 1979 में शुरू हुई कंपनी है, आज से वो 40 साल पार हो गया। अभी देखो ये नंबर 2 अरेबियन, ये क्या है? अरबियन, ये क्या है? ये हमारी ज़ुबान का नाम है ये, लेकिन नाम किसका है? काम कौन सा कर रहा है, कौन कर रहा है? अब तुम लेबल किस पर लगा रहे हो? हमें नहीं काटना, अब इन्होंने तुम्हारे चक्कर में काट रहे हो, इनके ऊपर पाबंदी लगाओ। फिर क्या बात हुई है? ये कंपनी कब बनी है? अरबियन 1980 में बनी है कंपनी। इसको पहले की कंपनी को चलाने वाला भी हिंदू आदमी है, और फिर इस कंपनी को चलाने वाला आदमी भी हिंदू है। पहले कंपनी का आदमी है सतीश संपरवाल, इस कंपनी को चलाने वाला आदमी सुनील कपूर, और 5 आदमियों के पूरे तहकीक है यहाँ पर। तो क्या ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? अमन को बर्बाद करो। जब किसी भी आदमी को है नहीं क्या, एक बात बोल रहा हूँ पॉइंट की बात, जब किसी भी आदमी को
جب کوئی کام کرنا نہیں ہوتا نہیں، جب اپنی ذمہ داری کا کام جب کام کرنے ہاتھ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہی بے تو کے کام آدمی کرتا رہتا ہے۔ سکھ لوگ گوشت نہیں کھاتے گائے کا، عیسائی لوگ گوشت نہیں کھاتے گائے کا، یہودی لوگ نہیں کھاتے گوشت گائے کا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ بلکہ ہمارے ملک کے مفکر، ہمارے ملک کے ایک درد انسان، عالم دین، وارث نبی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں صرف ہندو نہیں رہتے، سکھ ہندو نہیں ہے، عیسائی ہندو نہیں ہے، اور پھر بدھسٹ ہندو نہیں ہے، ایسا کئی دھرم کے لوگ ہیں جو ہندو نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ لوگ ہندو سمجھتے ہیں، ہر ایک کو ہندو سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ملک بھارت کے اندر، بلکہ پوری دنیا کا آج سے ایک 7-8 سال پہلے کا ریسرچ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 4200 مذاہب کے لوگ جیتے ہیں، اور ان تمام مذاہب میں سے اکثر لوگ یہاں جیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں، قوانین میں سے ہے کہ ہمارے آئین میں سے ہے، یہاں جو مذہب کو ماننے والا آدمی ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار بھی کرے، اپنے مذہب پر چلتے بھی رہے۔ بلکہ اور عجیب بات کہوں، اس وقت کی جو حکومت ہے، یہ لوگ تو انگریز کو قیاس کر دیے لوگ۔ کیسا معلوم ہے آپ کو؟ پڑھنے میں ایک بات پڑھے تھی اس سے پہلے ہمیں کہ آج سے جب انگریز آیا تھا نہیں یہاں، پیر ختم کر دیتا ہوں، 1 سال کا جاب بھی نہیں ہوا، یاد رکھ لو، ٹاپک پوری کروں گا انشاءاللہ زندگی لگی تو۔ انگریز جب آیا تھا نہیں یہاں پر، جب ان کیا معلوم ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر ایک کتاب پڑھاتے ہیں ہدایہ بول کر، 4 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، 4 ایڈیشن میں ہے وہ۔ سنا پڑا ہمیں یہ واقعہ تاریخی لحاظ سے، ہسٹری میں، کہ جب انگریز یہاں آیا تھا تو انگریز جب 200 سال تک حکمران رہا تو اس وقت انگریز بھی مسلمانوں کے مسائل، ان کے کیسز اور ان کے مقدمے خزیے بھی، لڑائی جھگڑے پنچایت خزیے بولے تو ان کے مقدمے اور ان کے کیسز بھی ان کی مذہبی کتاب سے اصول نکال کر ان کے مذہب کے اعتبار سے فیصلے کرتا تھا۔ ہدایہ کے اس وقت کے علماء سے ہدایہ کتاب کے اصول منگوا لیے کر اس کے اصول کے مطابق انگریز بھی مسلمانوں کے فیصلے ان کی کتابوں اور اصول کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ انگریز بھی مسلمانوں کے مسائل ان کے اسلامی اعتبار سے، اصول اعتبار سے کرتا تھا۔ اب یہ جو لوگ ہیں انہوں تو چلو ہمارے اسلامی قانون کے حساب سے کو ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے قانون کو مسلمان اپنے حساب سے عمل کرنا بول کر ہمارے ملک میں ایک تنظیم بھی بنائی گئی آج سے کئی سال پہلے۔ اسی تنظیم کا نام ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ وہ کئی کو بنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے قوانین کی حفاظت کرنے کے لیے، ہمارے مسائل پر اگر کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے، مسلمانوں کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ اسی کا نام ہے، تنظیم بنی ہے یہ۔ لیکن یہ لوگ تو ایک ایک کر کے اب مذہبی، ہمارے ملک کا قانون تو کیا ہے، ہر آدمی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، اور پھر ہر آدمی اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے، پرچار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے، یہ جو قانون ہے نہیں کیا ملک میں، ہر آدمی کا اپنے چھوٹ ہے بول کر اس قانون کو ختم کرنے پہ ہے لوگ۔ بلکہ اور آگے کی بات ہے، اس لیے جلدی اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو جلدی جج بناؤ پڑھا کر۔ خالی ہمیشہ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو نوکر بنانے کا نہ رکھو، چھوٹی سوچ نہ رکھو، اونر بناؤ اپنے بچوں کو۔ آپ پہلے سے چھوٹی سوچ کے رکھتے ہو میرے بچے کو نوکری مل گئی تو بس کافی ہے، نوکر کیوں بنانے کا سوچتے ہو، اونر بننے کا سوچو۔ پورے میرا بچے کو میں ایسی پڑھا رہا ہوں کہ میرا بچہ پورے ملک پر راج کرے، پورے ملک پر ایسی حکمرانی کرے کہ زمانے کو عمر کا دور یاد آ جائے۔ ایسا سوچ کر پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تیار کرو، تربیت کرو۔ پھر اپنے بچے کو میں پڑھا رہا ہوں کیوں اسکول کے اندر میں میرے بچے کو عمر بنانا ہے وقت کا، میں میرے بچے کو ابو بکر بنانا ہے زمانے کا، فرعون پیدا ہو چکا ہے، مجھے میرے بچے کو موسیٰ بنانا ہے۔ یہ سوچ رکھ کر پڑھو اپنے بچوں کو۔ چھوٹی سوچ کیا ہے، وہ نوکر بن گیا تو بس کافی ہے، تمہیں رکھتے چھوٹی سوچ، بچہ بنتا ہی چھوٹی سوچ کے مطابق، نوکری کماتا بس ختم ہے۔ سوچ بڑی رکھو، تمہاری سوچ بڑی رکھو، پورے دنیا پر میرا بچہ راج کرے، اسلامی نظام قائم کرے، انصاف قائم کرے، ظلم کا خاتمہ کرے، یہ سوچ رکھو۔ کم سے کم تمہاری اتنی بڑی سوچ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کم سے کم پوری دنیا پر نہ صحیح، کم سے کم اللہ تعالیٰ تمہارے ملک میں تمہارے بچے کو عمر بنا کر کھڑا کرے گا۔ کم سے کم تمہارے ملک کے فرعونوں کو تمہارا بچہ موسیٰ بن کر جواب دے گا۔
سوچ چھوٹی ہے ہماری پہلے سے ہی. بناؤ اپنے بچوں کو وکیل، جج بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا عاشق رسول عاشق خدا بناؤ. اس کا پھر آپ جو بناتے بناؤ. مسلمان بناتے نہیں پہلے بچے کو، اسلامی کلچر پڑھاتے نہیں، سناتے سمجھاتے نہیں، پھر آگے کیا بنائیں گے آپ؟ وہی حال ہوگا پھر، نہیں تو پھر وہی حال ہو جائے گا پھر. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ بھی. ملک کے سسٹم کے جب تک مسلمان حصہ نہیں بنتے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور لوگوں کی پلانس کہیں آگے تک ہے، پورے ہمارے پاس ریسرچ موجود ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کتابیں اس پر. آگے کی بات ہے تو بات ختم کر دیتا ہوں. کرنا کیا ہے اس وقت ہم لوگوں کو؟ اس قسم کے تب اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، تب کو کرنا کیا ہے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے کیوں؟ کئی کرتے رہو اعتراضات. ہمارا رشتہ چھوٹ گیا اللہ سے، ہمارا دامن خالی ہو گیا، ہمارا ہاتھ خالی ہے، کسی کا ہمارے ہاتھ میں دامن نہیں ہے. نہ اللہ کا دامن، نہ کتاب اللہ کی کتاب کا، نہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے. کسی کا دامن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاتھ بالکل لاوارث ہے، ہمارے ہاتھ خالی کے خالی ہے. ایک بات حدیث کی روشنی میں، جو بات حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہی بات حضرت پیرانی پیر نے فرمائی ہے. کیا فرمایا حضرت پیرانی پیر نے؟ آخری بات بیان ختم. حضرت پیرانی پیر نے کیا فرمایا؟ جس قوم کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، پیرانی پیر نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ آئی ہے. حضرت پیرانی پیر نے کیا فرمایا؟ جس قوم کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اللہ کا کلام کتاب ہو، جس قوم کے دوسرے ہاتھ میں رسول کا فرمان ہو، اس قوم کو کبھی دنیا کی پوری قوم بال بھی نہیں کر سکے گی. پیرانی پیر نے فرمایا یہ. اب ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ دشمن ہمارے اوپر اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے ہاتھ سے یہ بھی چھوٹ گیا، یہ بھی چھوٹ گیا، دامن خدا بھی چھوٹ گیا، دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا. اس لیے دشمنوں کی طرف سے اعتراضات، سوالات، شکوک، شبہات، ہم مسلمانوں کو، ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو مینٹلی اعتبار سے کافر بنانے کا پورا منظم طریقے سے نظام، نصاب، سلیبس پاس ہو چکا ہے. اب اسکولوں کی طرف سب نظام و نصاب پڑھایا جا چکا ہے. یہی ہو رہا ہے اس وقت میں. اس لیے اس وقت ضرورت ہے مسلمان، نمبر 1 خطبے کا جمعے کا پیغام، پہلا پیغام، مسلمان اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرے. رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کریں. دوسرا پیغام، اپنے مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط کریں. مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط کا دلیل اور ثبوت کیا ہے؟ سنتوں کو آراستہ کریں زندگیوں کو، اور اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں سنتوں کو آراستہ کریں. نمبر 3، تفسیر کے نظام میں آ کر بیٹھیں. درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، یا پھر سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہو، کوئی اور جلسہ پروگرام ہوتا رہتا ہے مسجد کے اندر، آپ آ کر بیٹھتے رہیں. نالج بڑھے گا، فکر بڑھے گی. جب فکر بڑھتی ہے انسان کبھی مرتد نہیں ہوگا. جب فکر بڑھتی نہیں، اسلامی فکر نہیں بنتی، تو پھر انسان کے مرتد ہونے میں جمعے کا موقع گزرنے سے پہلے انسان مسلمان مرتد ہو سکتا ہے. بھئی یہ کیا بیان ہو گیا ہے؟ یہ سب جمعے کے اندر بولنے کا موقع نہیں ہے. یا پھر اس وقت اگر مسلمانوں کا ذہن اگر صاف نہیں ہوا، اسلامی ذہن نہیں بنا، تو پھر میرے اس بیان کو کورٹ کچہری میں ڈال کر مجھے جیل کو بھیجنے فیچر ریٹنگ مسلمان کو. وہ حال ہے مسلمانوں کو اس وقت. مسلمانوں کو اسلام سے اتنی دشمنی ہے. ہمارے مسلمانوں اس وقت دشمنوں کے اتنے دوست بن چکے ہیں، حق سننا نہیں چاہتے. جب ہم دشمنوں کو للکار رہے ہیں تو پھر تم کو کیا ہوا سننے کے لیے؟ تم نہیں بول سکتے صاحب، لیکن ہم کو بولنے والوں کو بولنا دو، لیکن نہیں کرتے. اس لیے فکر کو صاف کر لو، غیروں کی فکر کو چھوڑ دو. اپنے اندر اسلامی، قرآنی، رحمانی، ربانی اور پھر نبوی فکر پیدا کرو. اللہ تعالی ہم تمام کو دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا لقمہ بننے سے محفوظ فرمائے. ہم کو اپنے مذہب کے قانون، قربانی کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کو سن کر سمجھ کر ہماری طاقت جتنا ہو سکتا ہے دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی، آخری دم تک اسلام کا دفاع کرتے رہنے کی، اسلام کے نام پر جینے کی، اسلام کے نام پر مرنے کی اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اللہ ہی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت پہ لیجیے.